السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، میں پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس پروگرام میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کے قیمتی انمول ہیرے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں گفتگو چل رہی تھی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کے اندر جنت کی بشارت پانے والے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چل پڑتے ہیں، تو آپ رفاعہ بن عبد المنذر کے مہمان بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جب ڈیوٹی لگائی غزوہ بدر کے اندر، سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ دونوں کو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے شمال کی طرف کفار کی نقل و حرکت کی معلومات لینے کے لیے بھیجا، تاکہ آپ کفار کی معلومات لیں، ان کی نقل و حرکت دیکھیں، ان کے قافلے کی تیاری دیکھیں۔ تو آپ دونوں غزوہ بدر والے دن شمال کی طرف نکلے ہوئے تھے، تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ذرائع سے معلوم ہو گیا قافلے کے بارے میں، تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت لے کر غزوہ بدر میں چلے گئے، اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ساری معلومات اکٹھی کر کے قافلہ ادھر سے جب چل پڑا شمال کی طرف سے، تو ساری معلومات اکٹھی کر کے جب مدینہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ کے آنے سے پہلے خبر مل گئی تھی، تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بے چینی ہوئی، تڑپ تھی ایک اسلام کے لیے، کہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، اسلام کا یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ تڑپ لی اور پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدر کی طرف چل پڑے، لیکن قسمت تھی کہ ابھی بدر تک پہنچے نہیں تھے تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ واپس آ رہا تھا، تو آپ کا شمار بھی بدر کے صحابہ میں کیا جاتا ہے، آپ کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا، دونوں صحابی کرام کو۔ تو غزوہ بدر کے علاوہ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی، جس میں بھی پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ آپ کے ساتھ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر شام پر جب حملے کی تیاری ہوئی، قافلہ تیار ہوا، تو فوج کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور آپ کو جو پیدل فوجی تھے، جو پیدل اس میں شرکت کرنے والے تھے، ان میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈ دی گئی تھی۔ جو قافلہ اونٹوں یا گھوڑوں پر تھا اس پہ ابو عبیدہ بن جراح، اور جو پیدل تھے ان پہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈ دی گئی تھی۔ اور آپ جلیل القدر صحابی، غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لڑے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جنگوں میں شریک ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جنگوں میں شریک ہوئے،
دمشق کے موقع پر جب فتح مسلمانوں کو مل گئی، آپ بھی اس میں شریک تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ پہلے تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی، قبول نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں قبول کر لیا، لیکن ان کا دل بے چین رہنے لگا، بار بار بے قراری بڑھنے لگی۔ تو آپ نے فوری جو ہے ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھ دیا، کہا کہ میں یہاں بیٹھا گورنر بن کے اور آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ مارکات کر رہے ہیں، میں جہاد کے بغیر نہیں رہ سکتا، لہٰذا میرا خط ملتے ہی یہاں کا کسی اور کو گورنر بنا کے بھیج دیا جائے اور میں جہاد میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں۔ اسلام کے لیے لڑنا اپنے لیے فخر سمجھا کرتے تھے، اسلام کے لیے قربانی دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا کرتے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے بڑھ کر مثالیں اسلام کے لیے قائم کی ہیں۔ پھر ان کی جگہ پر یزید بن ابی سفیان کو بھیجا گیا، وہ گورنر بنائے گئے، اور سیدنا سعید بن زید دوبارہ تیار ہو کر اپنے ساز و سامان کے ساتھ، جنگی لوازمات کے ساتھ پھر میدان میں نکل پڑے۔ وہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان بن حکم کے دور کے اندر عروہ بنت اویس نامی ایک خاتون نے آپ پر جھوٹا دعویٰ دائر کر دیا۔ اس خاتون نے دعویٰ دائر کیا کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ آپ کو بلایا گیا، مروان نے آپ کی طرف ایک خط بھیجا، آپ کو طلب کیا گیا۔ جب آپ کی حاضری ہوئی تو وہ سارا واقعہ بتایا گیا عورت کا، تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے اور میں اس کے باوجود یہ کام کروں؟ مروان بن حکم کہتے ہیں کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے، کیا حدیث ہے جو سنی ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ جس نے کسی کی زمین پر ناحق ایک بالشت بھی قبضہ کیا، ایک بالشت بھی کسی کی زمین ہتھیائی، کل قیامت کے دن اللہ رب کائنات اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈال دیں گے۔ تو میں یہ حدیث سننے کے باوجود یہ بات کروں؟ مروان بن حکم نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے بڑی اور کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ تو مورخین لکھتے ہیں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس واقعے سے بڑا دل دکھا، بڑا دل دکھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ، اس عورت نے مجھ پہ بہتان لگایا ہے، اب تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے اس پہ ظلم نہیں کیا۔ یہاں تو دیکھیں آپ کہ زمین کا ٹکڑا کیا، ساری کی ساری جائیدادیں غصب کر کے، ساری کی ساری زمینیں غصب کر کے، ہر چیز کو اکٹھا کرنے کے باوجود بھی بعد میں بڑے سینہ تان کے چلتے ہیں، بڑے فخر سے چلتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن وہ ایک صحابی تھے جنہوں نے جنت کی بشارت پائی، دل بے چین بے قرار ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اس دنیا کو پتہ چلے کہ میرے پہ یہ بہتان جھوٹا ہے، اور یا اللہ اس عورت کی بینائی چلی جائے، اس عورت کی قبر جو ہے یہ اس کنواں بنے، یہ کنویں میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکار سن لی۔ تو کچھ دنوں بعد مورخین ذکر کرتے ہیں کہ وہ عورت کی بینائی جاتی رہی، اور پھر کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ نابینی ہونے کی وجہ سے اپنے ہی گھر کے کنویں کے اندر گر گئی اور وہیں وہ دفن ہو چکی۔ تو سامعین کرام اور میرے پیارے ناظرین، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ان کی زندگی بڑی انمول زندگی ہے۔ کسی بھی صحابی کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے
یہ واقعات اپنی آنے والی نسلوں کو پہنچائیں، خود پڑھیں، اپنے آنے والی نسلوں کو تیار کریں، ایک بہترین معاشرہ بنائیں۔ ہمیں تو اسلام نے اتنا کچھ دے دیا ہے، قرآن کی صورت کے اندر، احادیث کی صورت کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کی صورت کے اندر، کہ ہم اس کو اچھی طرح پڑھ لیں اور اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔